الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے نماز عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج درس قرآن میں سورۃ الشمس مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے. پہلے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. تو یہاں پر تقریباً 7 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اس سورت میں سب سے زیادہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور قسموں کے بعد میں پھر ایک مضمون کی طرف آگے اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتلایا کہ تمہارا یہ عمل کس قدر قوم سمود سے ملتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو سب سے پہلے ترجمہ، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور دھوپ کے چڑھ جانے کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد آئے. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ پورے طور پر اجالے میں تبدیل ہو جائے، جب اجالا پورے طور پر آ جائے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پورے طور پر چھا جائے، یعنی تاریک ہو جائے، سورج پر پورے طور پر جو ہے اس کی روشنی کو کنڈم کر دے، چھا جائے. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے کی. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین اور اس کے مسطح یعنی بچھانے کی. ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کے درست کرنے کی. انسان کو بنایا اور پھر اس کے نفس کو اچھا بنایا، درست کرنے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو یعنی کہ اس نفس کو بدی سے پرہیزگاری، بدی اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا کر دی، اچھے اور برے کی تمیز عطا کر دی. اب یہاں سے جواب قسم ہے، یہاں تک سب قسمیں تھیں، اب یہاں سے جواب قسم آ رہا ہے. قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب اور بامراد ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام اور نامراد ہے وہ شخص جو اس خواہشات نفسانی کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، جو گندگی میں ملوث ہو گیا. دساہا. کذبت ثمود بتغواہا، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی اور اپنی شرارتوں کی بنیاد پر سبب سے جھٹلا دیا. قوم ثمود نے اپنے سرکشی اور اپنے اناد
اور اپنے شرارتوں کے سبب جھٹلا دیا۔ اذم بعث اشقاہا، جبکہ ان میں کا سب سے بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان سے ان کے رسول یعنی اللہ کے رسول نے، حضرت صالح نے ان سے کہا یہ اللہ کی اٹھنی ہے اور اس کی باری متعین ہے، لہٰذا ان کو ڈرایا کہ اس کی باری اور اللہ کی اٹھنی کے سلسلے میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، کسی طرح سے کوئی غلطی مت کرنا۔ فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فعقروہا، اور اس اونٹنی کی کوجیں کاٹ دی یعنی اس کے پیر کاٹ ڈالے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان کے اوپر ان کے رب کا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت والا عذاب نازل ہو گیا۔ فسواہا، جس نے ان کو پورے طور پر برابر سرابر کر دیا، مٹیا میل کر دیا، یعنی کہ گویا کہ صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور تمہارا پروردگار یعنی اللہ رب العزت ان کا پیچھا کرنے سے خوف زدہ نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہوا جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اب اس کی تفسیر اور اس کے معنی مطالب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سورت سورہ شمس ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 91 نمبر پر ہے۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 91 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 26ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کے اندر 15 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ 54 ہیں، اور حروف اس کے اندر 247 ہیں۔ اس سورت کے اندر سب سے اہم کردار بدی اور نیکی کی طرف رہنمائی ہے۔ انسان دو چیزوں میں کنورٹ ہوا ہے، یا تو وہ بدی کرے گا، برائی کرے گا، یا وہ اچھائی کرے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کے اندر بدی اور نیکی کا پارٹ پڑھایا گیا ہے۔ مزید بدی اور نیکی کا پارٹ پڑھانے کے لیے ایک دو نہیں، تقریباً 7 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور ان 7 قسموں کو حالت کمال کے اعتبار سے، یعنی کہ ان قسموں کی حالت کمال کے اندر جو وصف ہوتا ہے اس کی بھی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ جیسے کہ سورج ہے تو اس کی کمال حالت کیا ہے؟ دھوپ کا بڑھ جانا ہے۔ یا اسی طرح چاند ہے تو اس کا چھا جانا ہے، یا اسی طریقے سے دن ہے اس کا پورا اجالا ہو جانا ہے۔ تو اس کی کمال جو حالت ہے، حالت یعنی کہ حالت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی صفت پائی جاتی ہے کمال درجے کی، اس کی بھی قسمیں کھا کر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایٹم درجے ہم نے تمام چیزوں کو اگر تمہارے سامنے پیش کیا ہے تو ان پیش کرنے کے اندر اللہ کی بہت سی تجلیات ہے، لہذا ان پر غور کرتے ہوئے تم رسول کو جھٹلاؤ نہیں، اس کی بات کو مانو اور آگے بڑھو۔ نمبر 1 تو یہاں پر قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ قسمیں 1 2 نہیں، تقریباً 7 قسمیں کھائی گئیں۔ 7 قسموں کے ساتھ ساتھ حالت کمال جو ان کے اندر وصفی صفت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، نیز اچھے اور برے کی تمیز کو انہوں نے کنورٹ کر کے پیش کیا ہے، اور اس طور پر پیش کیا ہے کہ انسان اگر اچھے اور برے کا فرق نہیں کر پا رہا ہے تو پھر اس کا انجام جو ہے بدترین لوگوں میں سے ہے، اور ایسے بدترین لوگوں میں سے ہے اس کا سیکنڈ پارٹ جو شروع ہوتا ہے وہ قوم سمود سے اس کا سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے، اور اس میں قوم سمود کی مثال دے کر بتلایا کہ وہ بدترین لوگ قوم سمود کی طرح ہیں جو عناد میں، سرکشی میں، اور کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت صالح کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے معجزہ مانگا تو وہ بھی عطا کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ کسی طریقے سے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے ان کو جھٹلا کر اس اللہ کی اٹھنی کو بھی مار ڈالا، اور مارنے کے بعد میں پھر اللہ کا عذاب جب آیا تو پھر اس کو بہت بھیانک طریقے سے ان کو خدا نے اس زمین سے ناپید کر دیا۔ تو یہاں کفار مکہ کو یہ تذکرہ کر کے سمجھانا یہ ہے کہ ہم تمہیں قوم سمود کے اس واقعے سے یہ
اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں، نبی کو پریشان کرنا، ان کے خلاف پلاننگ کرنا، ان کو ستانا، قوم سمود کی طرح ہے، لہذا جس طرح قوم سمود کو ہم نے اس دنیا سے، اس دھرتی سے ناپید کر دیا تو تمہیں بھی کر دیا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی اس کا ہے کہ تمہاری کیونکہ اس میں قوم قریش کا تذکرہ نہیں لیا گیا ہے، تو اس میں دوسرا یعنی کہ مفہوم یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ ہم نے اگرچہ قوم قریش کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن تمہاری حرکتیں جو ہیں، قوم قریش کی جو حرکتیں ہیں قوم سمود سے بہت ملتی جلتی ہیں، تو تم خود بتاؤ کہ تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے، کہ ان کا انجام اتنا بھیانک ہوا ہے، لہذا تم انہی کی طرح عمل کر رہے ہو تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ لہذا اس صورت کے ذریعے کفار مکہ کی ان شرارتوں کو، ان سرکشیوں کو، اس کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان کرنے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اچھے اور برے کا فرق بتلایا گیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کے وجود کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اب اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز بھی اللہ نے ڈال دی ہے، اس کے باوجود تم اچھے کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد رہو گے، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو ناکام ہوں گے، نامراد ہوگے، اور اس دلدل میں پھر جب تم پھنس جاؤ گے تو دردناک عذاب تمہارے لیے موجود ہے۔ تو یہی اس کی صورت کا پورا خلاصہ ہے جو اس کے اندر پیش کیا گیا۔ تو یہاں پر تفسیری اعتبار سے بہت زیادہ نہیں، صرف یہاں پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ اس طور پر کھائی گئی ہیں کہ جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے آسمان ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن سامنے ہیں بالکل۔ اب ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، چاند ہے تو سورج نہیں ہے، سورج ہے تو چاند نہیں ہے، دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو سورج ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، زمین ہے تو آسمان، یعنی کہ ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، متضاد ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ ایک انسان فی نفسی اچھے اور برے میں، یعنی اس کی نیکی اور بد میں فرق محسوس کرتا ہے، یعنی تو انسان بد ہوگا تو بدی کا اس کے اندر سارے مادے پائے جائیں گے، یا انسان نیک ہوگا تو نیکی کے سارے مادے پائے جائیں گے۔ جس طریقے سے دن اور رات، سورج اور چاند، زمین اور آسمان مختلف ہیں، مختلف جہات ہیں، اور مختلف متضاد چیزیں ہیں، اور ان کے اثرات بھی متضاد ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، سماج پر اس کے نتائج الگ نکلتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی نیکی اور بدی کے اثرات بھی مختلف ہیں، متضاد ہیں۔ یہ سمجھانے کی اس سے کوشش ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے اہم مفہوم جو ہے نیکی اور بدی کا ہے۔ تو یہ قسمیں کھائی گئیں کہ جن کو تم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ان کے اندر جب تضاد ہے تو تم نیکی اور بدی کے اندر تم تضاد کو محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ کہ نیکی نیکی ہے جو اچھائی کا راستہ دکھاتی ہے، اور بدی بدی ہے جو برائی کے راستے پر لے جاتی ہے، دونوں متضاد چیزیں ہیں، لہذا انسان ان سے ایک راستے پر نہیں پہنچ سکتا، دو راستے پر پہنچے گا، دو کیٹیگری میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اب اچھوں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، بروں کو برا۔ اب تم کون سی کیٹیگری میں بننا چاہتے ہو؟ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد تو تمہارے پاس تمہارا فیصلہ موجود ہے۔ تم اچھے بنو گے تو اچھے میں نام تمہارا ہوگا، اور تم بروں میں بنو گے تو تمہارا نام بروں میں ہوگا اور تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو اسی کو یہاں پر ایک دو نہیں کئی قسمیں کھا کر بتایا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، یعنی کہ سورج کی قسم ہے سورج کی، اور پھر چڑھتی دھوپ کی، یعنی چاش کے وقت کی۔ چاش کا وقت، ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے چاش کا وقت۔ چاش کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ 10 بجے کتنی تیزی کے ساتھ دھوپ چڑھ جاتی ہے، اور پورے طور پر جو ہے سورج جو ہے یعنی اس کے اندر ایسا دھوپ ہوتی ہے چڑھتی ہوئی کہ آپ سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، تمازت بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے سورج کو روشنی تو دی، روشنی کے ساتھ ساتھ اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں جس وقت وہ اپنی روشنی پورے طور پر پھینک تو رہا ہے، لیکن وہ روشنی کی کرنیں اتنی مدھم ہیں کہ تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو، کیونکہ آگے چل کر وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا کے اندر پھر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیے اللہ نے الگ الگ قسمیں کھائی،
کہ چاش کے وقت یعنی سورج جب دھوپ چڑھتی ہے اس وقت کے سورج کی قسم کھائی، اور پھر کہا والقمر اذا تلاہا۔ یہاں پر دو معنی لیے گئے، ایک چاند کی قسم کھائی، اس وقت کے چاند کی قسم کھائی جب کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے دو مراد لیے گئے ہیں کہ ایک تو 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے، یعنی کہ جب مہینے کا بیچ ہوتا ہے، 14، 15، 16 تاریخ ہوتی ہے تو چاند پورا ہوتا ہے، پورا چاند تو جیسے غروب ہوتا ہے اس کے بعد چاند جب نکلے گا پورا نکل کر سامنے آئے گا۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے والقمر، اور چاند کی قسم اور سورج کے بعد آنے کی قسم، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد جو چاند آتا ہے تو جس طریقے سے سورج اپنی پوری تمازت اور پورے کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کے ساتھ میں رونما ہوا تھا، اسی طریقے سے چاند بھی اپنی پوری روشنی اور پورے کے پورے محور کے ساتھ میں طلوع ہو رہا ہے۔ تو دو قسمیں یہاں پر کھائی، یعنی کہ چاند کی قسم اور سورج کے غروب ہو جانے کے بعد اس کے آنے کی قسم، یعنی کہ وہ چھا رہا ہے۔ جس طرح سورج پورے طور پر چھا گیا تھا دن میں، اسی طرح چاند پوری رات اس کی سلطنت رہے گی، اس کی قسم کھائی۔ اور تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں کہ دن میں تم نے سورج کو دیکھا، رات کو تم چاند کو دیکھ رہے ہو، پورے طور پر دیکھ رہے ہو۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّا، اور دن کی قسم جب کہ پورا اجالا ہو جائے، روشن، یعنی سورج پورے طور پر اپنی تمازت پر آ جائے۔ یہ دن چڑھے کے بعد کا وقت، یعنی کہ 12 بجے کا وقت، جب ٹٹری پر سورج ہوتا ہے تو تیزی کے ساتھ میں دن روشن ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بھی ملا نہیں سکتا سورج کے ساتھ۔ تو وہی کہا دن کی قسم جب کہ وہ کلی طور پر روشن سورج کے ساتھ نمودار ہو دن، یعنی کہ پورے طور پر اجالے کی کنڈیشن میں آ جائے، اس کی قسم کھائی کہ تم اس وقت جو ہے ہر اعتبار سے کس چیز کو تم جھٹلا سکتے ہو، کہ انسان اگر ذرا سا کچھ کرے تو ہر چیز دیکھ لے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اور دن کے مقابلے میں رات کی قسم کھائی کہ رات جب کہ وہ چھا جائے، یعنی کہ قمر یعنی چاند کی جو کرنیں ہیں سورج کی کرنوں پر اس طریقے سے چھاتی چلی جائیں کہ اس کی روشنی کو چھپا لے جائیں، یعنی سورج کی جو روشنی دن میں اجالا کر رہی تھی، اب چاند کی اپنی کرنیں نکل کر سورج کی روشنی کو جو ہے مدھم کر دیتی ہیں، اس پر چھا جاتی ہیں، اور اس طریقے سے سورج کی تمام روشنی کو مدھم اور ختم کر دیتی ہیں، چھپا لے جاتی ہیں۔ تو وہی کہا کہ رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، یعنی پورے طور پر روشنی، سورج کی روشنی کو ختم کر دے۔ اب اس کے بعد میں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، یہ 5ویں قسم ہے، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم۔ یہاں ما مصدریہ ہے، بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا اور تکوینی طور پر اس کی تکمیل بھی مکمل کر دی لفظ کن فیکون سے، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان پورا کا پورا بنا ہوا ہے۔ بننے کے بعد میں اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں جو ہے گیپ رہ گیا، یہاں جو ہے یعنی کہ ستون نہیں آیا، یہاں جو ہے پلٹ نہیں آیا، یہاں بھیم نہیں آیا، ایسا کچھ نہیں ہے، پورے طور پر تکوینی کام مکمل ہے۔ تو وہی کہا کہ آسمان اور اس کے بنانے کی قسم، کوئی کام اس میں چھوڑا نہیں، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تم چھوٹا سا مکان بناتے ہو تو کہیں چھت نہیں ڈالی، کہیں جو ہے آپ نے جو ہے سلیب نہیں ڈالی، کہیں کچھ رہ گیا، کہیں کچھ رہ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو کام کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ جو مکمل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں، آسمان کے مقابلے میں زمین ہے، تو کہا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس کو بچھانے کی قسم، زمین اور اس کے بچھا جانے کی قسم، یعنی کہ زمین کو مسطح طور پر بچھا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی تکوینی طور پر ہے کہ کہیں نہیں بچھایا، کہیں الٹا سیدھا کر دیا، زمین کو بھی پورے طور پر اللہ نے ہموار بنایا، پورے طور پر اس کو قابل کاشت، قابل رہن سہن، ہر اعتبار سے اس طریقے سے بنایا کہ انسان اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کو بھی تم دیکھتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ زمین کو تم دیکھ رہے ہو، آسمان کو تم دیکھ رہے ہو، اس کے بنانے کو تم دیکھ رہے ہو، اس کی تکمیل کو تم دیکھ رہے ہو، سب کچھ دیکھ رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اب اصل مضمون کی طرف آ رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
اب یہ 6 قسمیں کھانے کے بعد میں اب یہاں پر 7ویں جو قسم کھائی جا رہی ہے یہ اصل بتلانا ہے کہ ہم نے اور نفس انسانی کی قسم، نفس انسانی انسان کا جو جسم ہے، جو بدن ہے، جو جان ہے، اس کی قسم کھائی وما سوا، اور اس کے درستگی کی قسم، درست کرنے کی قسم، یعنی کہ اس کے اندر اچھائی برائی کو فٹ کرنے کی قسم، کہ انسان کی قسم کھائی، نفس انسانی کی قسم، اور پھر یہاں پر بھی ماں مصدریہ ہے کہ اور اس کے درست صحیح سالم کرنے. اب صحیح سالم شکل و صورت کے اعتبار سے بھی آ جائے گا، نیکی اور بدی کے اعتبار سے بھی آ جائے گا، اچھے اور برے کے اعتبار سے بھی آ جائے گا، کہ اس کو صحیح سالم کرنے کے اعتبار سے، اور اس کی قسم بھی کھائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا تعلق وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا سے، کہ نفس انسانی کی قسم اور اس کے درست کرنے کی قسم، نیز فَأَلْهَمَهَا، اس نفس کو ہم نے الہام کیا، یعنی کہ سمجھداری دی، کس بات کی؟ بدی کی اور پرہیزگاری کی، اور اس کو بدی اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا کرنے کی، سمجھ عطا کی کہ وہ فرق کر سکے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. یہ اصل، یہ اوپر کی تمام قسمیں کھا کر یہ چیز بتلانی ہے. اب اس سے ظاہر سی بات ہے کفار مکہ جو تھے اس وقت کے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شروع ابتدائی زمانے کی یہ آیتیں ہیں، اور وہ کس حد تک ہر درمی پر اترے ہوں گے. اللہ نے تمام چیزوں کی، سب سے کہا جاتا ہے پورا قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں اسی صورت میں کھائی گئی ہیں. کوئی ایسی صورت نہیں ہے جتنی قسمیں اس میں کھائی گئی ہیں جتنی اس میں کھائی گئی ہیں. 1-2 قسمیں کھا لی گئیں، آپ نے دیکھا ہوگا، 4 کھا لی گئیں، 5 کھا لی گئیں، یہاں 7-7 8-8 قسمیں کھائی گئیں، اور بہت سے لوگوں نے 11 قسمیں تک گنا دی. تو یہاں پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ قسمیں صرف اور صرف انسان کو متنبع کرنے کے لیے، اس کو خبردار کرنے کے لیے کھائی گئی ہیں کہ وہ اچھے اور برے میں صحیح طریقے سے تمیز کر سکے. تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم اور اس کے درست کرنے کی قسم، اور فَأَلْهَمَهَا، اور پھر جو ہے اس کو یعنی نفس کو بدی اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا کی. کیا سمجھ عطا کی؟ کہ نفس 2 طرح کام کرتا ہے، 2 طرح کام کرتا ہے، کہ اس کے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھ دیے کہ وہ بدی کو بھی قبول کرتا ہے اور نیکی کو بھی قبول کرتا ہے، اور ان کا خالق اللہ ہی ہے. لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ سمجھ ڈال دی کہ بدی کا راستہ جو ہے وہ غلط راستہ ہے، نیکی کا راستہ وہ صحیح راستہ ہے. یہ سمجھ جو دی یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کے تحت دیے، کہ ہم نے جو اس کو یعنی کہ انسان تو بنایا، انسان کے ساتھ ساتھ اچھے اور برے کی تمیز کی سمجھ بھی ہم نے عطا کر دی ہے. اب وہ اگر صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ کامیاب والا راستہ ہے، اور اگر وہ بدی کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو یہ ایسا راستہ ہے جو اس کے لیے خود موت کا شکار ہے، اور خود اس کو جو ہے ایک ایسی دلدل میں پھنسانے والا ہے جو باعث گناہ اور باعث سزا ہے. اب اس کے بعد بتا رہے قد افلح من زکاہا، جو اچھائی اور برائی پر کو اختیار کرے گا، نیکی اور بدی کے راستے کو مانے گا اور اس پر چلے گا. بتایا قد افلح من زکاہا، کامیاب اور بامراد شخص وہ ہے جو تزکیہ نفس کرے، جو اچھائی پر چلے، نیکی پر اپنی زندگی گزارے، اور نیک کام کرتے ہوئے نیکی کر دریا میں پھینک کا مصداق ہو کر آگے بڑھ جائے. قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، بار بار اس کو پاکیزہ ظاہری اور باطنی رکھے، کسی طرح کی گندگی سے اس کو ملوث نہ کرے، ہر اعتبار سے پاک صاف ہو، ہر اعتبار سے اس کا دل اور دماغ تمام کی تمام گندگیوں سے پاک ہو، اور وہ نیک راستے پر چلتا ہو، صحیح راستے پر چلتا ہو، تو وہ کامیاب ہے. ایک کیٹیگری ہوگی. وقد خواب من دساہا، اور ناکام اور نامراد ہے وہ شخص جو اس نفس کی دلدل میں پھنس گیا، یعنی خواہشات نفسانی کا پجاری ہو گیا، برائی کی طرف چل کھڑا ہوا،
جو نفس نے پٹی پڑھائی اس پر کام کرنے لگا اور غلط باتیں کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتیں بتا رہے، اس کو نہ مان کر ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، دعوت کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور تمام اچھی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی کسی طرح قبول نہیں کر رہا، وہ اپنے نفس کی ایسی دلدل میں پھنسا کہ پھر وہ سزا کا مستحق ہو گیا اور وہ ناکام، خوابہ ناکام نامراد ہے وہ شخص۔ تو دو طرح کے بندے ہو گئے، یہاں پر دو کیٹیگری ہو گئے کہ یا تو تم اچھے بنو، نیکی کا ساتھ دو، نیکی پر چلو، نیک کام کرو، اچھائی والے کام کرو اور اس کی طرف لپک جاؤ، کامیاب ہو، زندگی میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور دوسرا جو گروہ ہے، دوسرا جو کیٹیگری کی گئی ہے وہ ناکام اور نامراد کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بدی کے راستے پر تم چلتے ہو اور خراب اور تمام ایسی چیزیں جو اللہ رب العزت نے منع کی ہے اس کو اختیار کرتے ہو، تو پھر باعث سزا ہے، پھر تم اس سے بچ نہیں سکتے اور اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔ یہاں ایک مضمون ختم ہو گیا، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہے، کذبت ثمود بتغوا۔ اب ان کو یہ سمجھانے کے لیے، نیکی اور بدی کا پارٹ کو سمجھانے کے لیے یہاں بطور مثال کے قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا کہ تم زیادہ تر جو نیکی کے راستے پہ تو چل نہیں رہے ہو، بدی کے راستے پر چل رہے ہو، شرارتیں کر رہے ہو۔ تو قوم سمود کا جو واقعہ تھا ان میں مشہور تھا عربوں کے نزدیک کہ انہوں نے بدکاری کی، بد عہدی کی، بد شرارتیں کی، اناد کیا، کفر کیا، ساری چیزیں وہ جانتے تھے، اور اس بنیاد پر ان کو مثال کے طور پر سمجھایا کہ قوم سمود نے کیا کیا، تم بھی وہی کر رہے ہو، تمہیں یاد بھی ہے۔ تو ان کو صرف مثال کے طور پر ان کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ واقعہ بتا دیا، اور واقعہ کے ضمن نے یہ اشارہ کر دیا کہ تمہارا عمل بھی شاید ایسا ہی ہو رہا ہے، تو ان کا جیسا عمل تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، انجام ایسا ہی نہ ہو جائے، لہذا اس سے بچو۔ تو بتایا کذبت ثمود بتغوا کہ قوم سمود نے اپنی شرکتی کے باعث جھٹلا دیا، سرکشی، اناد میں، کفر میں، اور وہ کیا تھا، اذ انبعث اشقاہا۔ قوم سمود کا واقعہ یہ کہ حضرت قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ قوم بڑی طاقتور تھی، اس سے پہلے تذکرہ آ گیا، اور پہاڑوں کے اندر کھود کر مکانات بنا ڈالتی تھی، مضبوط زبردست طریقے سے۔ اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے اپنے نبی سے، حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی طرف بھیجے گئے اور وہ کہتے تھے کہ میں انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں وغیرہ، تو وہ کہتے تھے ما انا الا بشر مثلکم، تم کچھ بھی نہیں ہو، صرف ایک انسان ہو، ہمارے جیسے ایک انسان ہو اور کچھ نہیں ہو، اگر تم واقعی میں نبی ہو، سچے ہو تو ایک معجزہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے معجزہ کھلم کھلا مانگا، کہا کہ اس پہاڑی سے ایک گیابن اونٹنی نکالو، 11 مہینے کی گیابن ہو۔ قوم سمود نے حضرت صالح سے کیا کہا، اس پہاڑی، ایک پہاڑی تھی پتھریلی، کہ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکالو، اور اونٹنی بھی کیسی ہو، گیابن ہو، 11 مہینے کی ہو، اس کو لے کر آؤ۔ جب انہوں نے بہت زیادہ مطالبہ کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، حضرت صالح نے، اللہ نے اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دی۔ اب نکالنے کے بعد میں وہ اونٹنی آئی، آتے ہی اس نے بچہ جن دیا، گیابن تھی 11 مہینے کی۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، معجزہ دیکھ چکے تھے، تو مزید یہ کفر پر، اناد پر، سرکشی پر، کہہ سکتے بدمعاشیوں پر اتر آئے، اور بدمعاشیوں پر اتر آنے کے بعد میں جو ہے ان سے حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ اونٹنی کو مارنے والے ہیں، تو انہوں نے ان کو متنبہ کیا کہ بھائی یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کو مارو وارو نہیں۔ بات یہ ہوئی تھی اصل میں کہ جب وہ اونٹنی آ گئی تو اللہ کی اونٹنی تھی وہ، تو اس کی شکل و صورت، اس کی ہیبت دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کچھ بھیانک تھی، زیادہ تھی وہ، تو کیونکہ ایک معجزہ تھا۔ تو جیسے وہ کہیں چڑھتی تھی تو دوسرے جانور بدک جاتے تھے، وہ پانی پینے جاتی تھی تو سارے جانوروں کا پانی پی لیا کرتی تھی، تو وہاں کے جو چرواہے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ تو حضرت صالح نے کہا کہ ایک دن اس اونٹنی کی باری ہے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے چرواہے پانی پئیں گے، کھائیں گے، اور اس طرح وہ بدکیں گے نہیں۔
اب انہوں نے، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا اور ایک معجزہ تھا، اب تم نے مانگا تھا تو وہ دکھایا گیا تو اس کا احترام کرتے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے جانوروں کا چارہ کھا جائے گی، پانی پی جائے گی۔ تو ایک فاحشہ عورت تھی، اس کی ملکیت میں بہت سارے جانور تھے، اور اس کا تعلق ایک قدار بن سالف نامی شخص سے تھا جو بہت ہی بدمعاش قسم کا انسان تھا۔ اسی کو یہاں پر کہا گیا اذم بعث اشقا، اس نے اس کو ابھارا، کہا نا کہ ان کی قوم کا سب سے بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا کہ میں اس کو مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا، کہ وہ ہمارے جانوروں کا پانی پی جاتی ہے۔ تو اس عورت نے قدار بن سالف نامی شخص کو، جو خود اپنی قوم کا سب سے بدبخت انسان تھا، شخص تھا، وہ کھڑا ہوا اور 4-6 لوگوں کو جمع کر کے اس کی پیر کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو کاٹنے سے پہلے حضرت صالح نے ان کو متنبہ کیا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک معجزے کی شکل میں آئی ہے، اس کی باری اور اس کے کھانے پینے کو تم چھوڑ دو، یہ جہاں چاہے گی اللہ کے حکم سے کھائے گی اور پیے گی، لیکن تمہارے باری کے وقت، یعنی کہ جیسے آج اتوار ہے تو آج اس اونٹنی کی باری ہے، کل پیر ہے تو تمہارے جانوروں کی باری ہے، لیکن یہ اتوار میں اتنا کھا لے گی کہ پیر کو اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس دن تمہارے جانور کھائیں، لیکن پھر منگل میں جب اس کی باری ہوگی تو تم اپنے جانوروں کو اپنے یعنی کہ علاقے میں دائرے میں رکھو تاکہ وہ بدکے نہ، اس کو دیکھ کر دربے میں رکھو۔ اب ان لوگوں نے ماننی چاہیے تھی ان کی بات، ان کو جھٹلا دیا، اسی کو یہاں پر کہا گیا کذبت ثمود بتغواہا، کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی اور اناد کی بنیاد پر جھٹلا دیا ان کی باتوں کو۔ اذ انبعث اشقاہا، اور ان کی قوم کا سب سے بدبخت اور بدترین انسان اٹھ کھڑا ہوا کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی قتل کر ڈالوں گا اس کو۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان کے رسول یعنی اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ارے خدا کے بندو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی باری متعین ہے، اس کے پینے کی باری متعین کر دی گئی ہے، اس کے باوجود تم اس کو مارنے پر تلے ہو۔ تو انہوں نے جو ہے اس وقت تو چھوڑ دیا ہوگا، یا جو بھی جب دیکھا کہ وہ نہیں ہے اور موقع پا کے اس کو مار ڈالا، اور کیا کہ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا، ان کی تمام باتوں کو جھٹلایا، فعقروہا، اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پیر کے جو نیچے کے وہ ہوتے ہیں پیڑیاں، وہ کاٹ ڈالی انہوں نے، اور جیسے ہی کاٹ ڈالی تو وہ اونٹنی تو مری گئی۔ اب اونٹنی کا بچہ بھی تھا وہاں پر، اونٹنی کا بچہ بھی تھا، وہ اسی پہاڑ کی طرف بھاگ گیا، اسی پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ تو جب اونٹنی مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ بچے کو پکڑ لاؤ، اللہ کا عذاب سے بچ جاؤ گے، تو وہ بچہ ملا ہی نہیں، غائب ہو گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ سے توبہ کر لو، ورنہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ تو اور اس کی شکل کیا ہوگی کہ پہلے دن تمہارے جو چہرے ہیں زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن کالے پڑ جائیں گے اور خدا کا عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن حضرت صالح علیہ السلام کہہ کر، یعنی کہ پہلے دن ان سے کہا کہ زرد پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن حضرت صالح نکل گئے۔ چند لوگ جو حضرت صالح پر ایمان لے کر آئے وہ بھی ان کے ساتھ میں وہاں سے چلے گئے، اور یہ دوسرا دن جب ہوا تو ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، اور تیسرے دن جیسے ہی کالے اور سیاہ پڑے یہ ڈر گئے، سب کے سب توبہ کی نہیں کسی نے، اور جب توبہ نہیں کی سب کے سب ڈر گئے، تو انہوں نے اپنے بڑے مضبوط قلعے بنائے تھے، گھر بنائے تھے، ان میں جا کر چھپ گئے، بند کر لیے دروازے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اور اللہ نے جو ان کے اوپر بجلی کڑاک آسمانی آفت اور مصیبتیں بھیجی، اور ایسے زلزلے آئے کہ ہلا کر رکھ دیا، ان کی روح وہیں کہ وہیں نکل کر باہر پڑی، ان کے سب کے سب دھڑ اسی طریقے سے وہاں آج بھی انہی مکانات میں نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو۔ تو اسی کو یہاں پر کہا فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور مزید اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ نے یعنی ان کے پروردگار نے ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت والا عذاب نازل کر دیا،
بالکل ایسا عذاب جو ان کو فسواہا برابر سرابر کرتا چلا گیا، نیست و نابود کر دیا، جس نے نہ مرد کو دیکھا، نہ عورت کو دیکھا، نہ بچے کو دیکھا، نہ بڑے کو دیکھا، نہ چھوٹے، سب کو مار ڈالا، اس لیے کہ سب کے سب اس شرارت میں ملوث تھے۔ یہ نہیں تھا کہ چھوٹے ملوث نہیں، بڑے ملوث نہیں، کیونکہ سب کے سب جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ سب کو گھیر لیتا ہے۔ اس میں بڑی ٹیکنیک چیزیں بتائی گئیں کہ یاد رکھو، یعنی کفار مکہ کو بتلایا گیا اشارے کنائے میں کہ تمہاری یہ حرکتیں اگر ایسی رہیں تو پھر کوئی بچے گا نہیں۔ کبھی یہ سوچ لو کہ ہم بچ جائیں گے اور ٹٹی پہ چڑھ جائیں گے، بہت پہاڑ پہ اور جبل پہاڑ پہ چڑھ کر بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی پہاڑوں میں گھس گئے تھے۔ فسواہا، سب کو نیست و نابود کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور تمہارا جو رب ہے نا، یعنی کہ وہ پیچھے کرنے سے نہیں ڈرتا، پیچھا کرنے سے یعنی کہ تعاقب کرنے سے اللہ رب العزت نہیں ڈرتے۔ یعنی کہ اگر تم نے اللہ سے جنگ مول لی ہے تو پھر اللہ سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان انسانی اعتبار سے دنیا میں اگر کسی کو مار ڈالتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، کسی سے لڑائی کرتا ہے، اس کو اندیشہ لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، وہ بھی میرے اوپر حملہ کر دے گا، جب موقع ملے گا مار ڈالے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے انسان انسان کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے کرنے پر ڈر اور محسوس میں رہتا ہے، اللہ کو کس کا خوف ہے؟ اللہ کو کس کا ڈر ہے؟ وہ تو جب چاہے گا ایک سیکنڈ میں تمہاری پکڑ کرے گا اور اس کا تم کچھ نہیں بال بیکا کر سکتے۔ لہذا یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، اگر تم اب بھی نہیں سدھرتے اور نیکی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو تمہارے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ یہ چند باتیں یہاں پر بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ونصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔